پوری دنیا میں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. دورہ آسٹریلیا کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو پہلے ٹیسٹ میچ میں شکست ہوئی ہے. 26 تاریخ سے دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جانا ہے, لیکن اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے فاسٹ بالر ہے خرم شہزاد انفٹ ہو گئے ہیں, اور مکمل طور پر پی سی بی نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ اس ٹور سے دستیاب نہیں ہوں گے بقیہ ٹیسٹ میچز کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان مینجمنٹ کون سے فاسٹ بالر کو آسٹریلیا طلب کرتی ہے. اگر دوسری طرف ہم بات کریں تو سندھ اوپن گولف چیمپئن شپ کی بھی کل سے باقاعدہ طور پر آغاز ہونے جا رہا ہے. ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو 25ویں اس وقت شوٹنگ چیمپئن شپ بھی کراچی میں کھیلی جا رہی ہے. دیگر کھیلوں کے حوالے سے بھی آج ہم اپنے شو میں بات کریں. مختلف کرکٹ لیگز کا بھی آغاز ہو رہا ہے, اس حوالے سے بھی اپنے پروگرام میں آج بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر اسپورٹس انالسٹ ہیں جعفر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ جاوید اقبال بھٹی صاحب موجود ہیں جو اسپورٹس انالسٹ ہیں. دونوں ہی سے کھیلوں کے حوالے سے آج جو پوری دنیا میں کھیل کھیلے جا رہا ہے اور خاص کر پاکستان آسٹریلین ٹور کے حوالے سے ضرور بات کریں گے. جعفر حسین صاحب, بات کریں پاکستان ٹور کے حوالے سے, پہلے میچ میں شکست ہوئی, دوسرے ٹیسٹ میچ سے قبل پاکستانی فاسٹ بالر خرم شہزاد انفٹ ہو گئے. پھر پاکستان کی جو 17 رکنی اسکواڈ کا T20 نیوزی لینڈ کے لیے اعلان ہوا ہے, اس میں بھی بہت سی چیزیں اب واضح ہوتے جا رہی ہیں. باقاعدہ طور پر جو پہلی دفعہ ٹیم کی قیادت کریں گے شاہین شاہ آفریدی T20 کے اندر, انہوں نے نوجوان کھلاڑیوں کے حوالے سے یہ کیا, اور خاص کر اوپنر پیئرز کے حوالے سے بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو انہوں نے بڑی واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ سائم ایوب ہے اب باقاعدہ طور پر اوپن کریں گے, اور مختلف میچز کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ریسٹ کرایا جائے گا, خاص کر رضوان اور بابر کو. پلاننگ کا حصہ ہے, T20 ورلڈ کپ بھی قریب ہے تو وہ تجربات کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس تجربات میں انہوں نے کہا ہے کہ سائم ایوب کے ساتھ بابر اعظم, اور اگر بابر اعظم اوپن نہیں کرتے تو وہ ون ڈاؤن آئیں گے, اور رضوان جس میچ میں اوپن کریں گے اس میں بابر اعظم ون ڈاؤن اور رضوان دوسرے میچز میں ون ڈاؤن آیا کریں گے. دیگر بیٹنگ آرڈر میں فخر زمان 2 ڈاؤن پہ آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تجربہ آپ کامیاب سمجھ رہے ہیں کہ اگر ابھی سے T20 ورلڈ کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں یہ پلان رکھا جائے اور یہ نئے کپتان اپنے یہ پلاننگ لے کر آئیں؟ دیکھیں, نئے کپتان جو ہیں شاہین شاہ آفریدی اوبویسلی جو ہے نا کمبینیشن بنانے کی کوشش کریں گے, اور پچھلا جو اوپننگ پیئر چلتا ہوا آ رہا تھا T20 میں بابر اعظم اور رضوان کا, اس کو ہٹا کے وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ کپتان کی اپنی مرضی ہے, کیونکہ اس کو دیکھنا پڑے گا یہی پریکٹس میچز ایک طرح سے ہوں گے, کیونکہ نیوزی لینڈ کو بھی ہلکا نہیں لینا, کیونکہ پاکستان میں بھی بڑا اچھا کھیل کے گئے تھے. اب وہ اپنے ملک میں کھیل رہے ہیں پاکستان کے خلاف, تو یقیناً ایک دلچسپ اور سنسنی خیز میچز ہوں گے. ہلکا نہیں لینا, کیونکہ اس میچز کو جیتنا بھی ضروری ہے, لیکن اس میچز میں کمبینیشن کو آزمانا بھی ضروری ہے, جو کہ آپ کے مستقبل کے ورلڈ کپ میں کام آئے گا. کمبینیشن بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں شاہین شاہ آفریدی, لیکن ادھر دیگر جو مسائل ہیں, خاص طور پہ جو مسائل دکھ رہے ہیں وہ بولرز کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے بیٹسمین تو نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہو گئے اور زیادہ ہونے بھی چاہیے, اور اوپننگ پیئر کافی ہو گئے, 3 اوپنر ہیں, پھر 3 وکٹ کیپر ہیں, اسی طرح 4-5 فاسٹ بولرز ہیں. لیکن وہ فاسٹ بولرز جو ہیں وہ کتنا کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں اس T20 میچز میں, تو یہ بڑا دیکھنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی پاکستان ٹیم آسٹریلیا میں موجود ہے, وہاں پہ جو ہے نا وہ دوسرے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہے, اور وہاں پہ شاہین شاہ آفریدی کو جو ہے نا وہ کم یوٹیلائز کر رہے ہیں. جس طرح لاسٹ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ اپنے فاسٹ بولرز کو کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے, انجری سے بچایا جا سکتا ہے, کس طرح ان کے تھکان کو جو ہے نا وہ زیادہ نہیں بلکہ کم تھکے, تاکہ ہمارا پلیئر جو ہے نا وہ زیادہ مسائل کا شکار نہ ہو. تو میرے خیال میں خرم شہزاد کے باہر ہونے کی بات یہ واضح ہو گئی ہے یہ چیز کہ اپنے بولرز کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے, کیونکہ خرم شہزاد پوری سیریز سے باہر ہو گئے ہیں, انجری کی وجہ سے باہر ہوئے ہیں. ایک اور انجری جو ہے نا وہ ہمارے ایک بولر کو جو ہے نا وہ بالکل باہر کر دیا. تو میرے خیال میں اب دیکھنا پڑے گا کہ انجریز کو جو ہے نا کس طرح بچانا ہے. ڈاکٹر کون ہونا چاہیے, آپ کے فیزیو کو کیسا استعمال کرنا ہے, فیزیو کون ہونا چاہیے, جو ہمارا ٹیکنیکل اسٹاف ہے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے پلیئرز کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے, اور خاص طور پہ بولرز کو کہاں کہاں استعمال کرنا ہے, کہاں کہاں ان کو روک کے رکھنا ہے, اور کس پوزیشن پہ کھلانا ہے. یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے, کیونکہ پچھلے میچز میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہر بولر یا ہر بیٹسمین کو لگاتار کھلاتے رہے ہیں, چاہے وہ T20 ہو, چاہے وہ ٹیسٹ میچز ہوں, چاہے وہ ون ڈے ہو. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بس یہی 15 سے 17 کھلاڑی ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ کو نئے کھلاڑی کو لانا اور نئے کھلاڑی کو استعمال کرنا, ان کو کیسے استعمال کرنا ہے, اس پہ بھی بڑا دیکھنا پڑے گا. اس پہ بھی بڑا دیکھنا پڑے گا. جاوید اقبال بھٹی صاحب, 26 تاریخ سے دوسرا ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پاکستانی بیٹرز نے کارکردگی دکھائی ہے, گو کہ اگر ہم دیکھیں تو اوور آل ایسا ہی ماضی میں بھی رہا ہے, بیٹرز ناکام ہوتے رہے ہیں. اس سیریز کے اندر پہلا ٹیسٹ میچ کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے.
है। फिर सऊद शकील पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अब गलतियां नहीं दोहराएंगे। आप समझते हैं गलतियां तो माजी का हिस्सा बन चुकी हैं और इस दफ़ा भी यही कुछ हुआ है? पाकिस्तानी बैटर्स को कितनी मेहनत करनी है इस सीरीज़ के अंदर? और फिर साबका कप्तान अजहर अली क्या भी उन्होंने भी बयान दे दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर हम जीतना चाहते हैं तो कम से कम हमें विकेटें टोटल 20 विकेटें लेनी पड़ेंगी, जो शायद मुश्किल दिखाई दे रहा है। शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने इंटरव्यू में कहा था कि देखिए हमारे जो बॉलर्स हैं, जैसे जाफ़र भाई भी कह रहे थे, खुर्रम को देखें बहुत ही अच्छा बॉलर मिला था, लाइन और लेंथ वाला बॉलर मिला था, और वही पता बेजा इस्तेमाल यहाँ के कप्तान ने जो उसको सही यूटिलाइज़ नहीं किया, उस पर ज़्यादा प्रेशर डाल दिया। पहला डेब्यू मैच था उसका, गो के उसने आउट स्टैंडिंग बॉलिंग की, लेकिन उसका खमियाजा जो हमने भुगता है वो पूरी सीरीज से आउट हो गए, अनफिट हो गए। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ होती, लेकिन जो टीम का स्टाफ है, डॉक्टर हैं और हफीज़ टीम के साथ हैं, मकसद उनको अपने बॉलर्स को, ख़ासकर फास्ट बॉलर, जो नए बॉलर उभरते हुए नौजवान बॉलर आ रहे हैं जिनकी बहुत अच्छी स्पीड है, और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों पे अपनी दाग भी बिठा दी है, लेकिन ये कि इन्हें जो यूटिलाइज यानी कि इस्तेमाल करना है वो तरीके से। अब जैसे अजहर ने भी कह दिया, सऊद शकील ने भी कह दिया, भाई जब तक बैट्समैन बैटिंग की जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप टीम आउट करके क्या कर लेंगे भाई? असल है रन्स बनाना। 2016 में भी जब मिसबा की क़यादत में हम एक इनिंग्स और 18 रन से हारे थे मेलबर्न के ग्राउंड में, 10 मैच खेले, हमने सिर्फ वहां 2 मैचेस जीते, और वो भी 42 साल हुए जीते हुए मेलबर्न के ग्राउंड में। तो बात ही बैट्समैन जब तक आपके ऊपर से टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर जब तक परफॉर्म नहीं करेगा ऑस्ट्रेलिया में, और जब तक अपने आप हॉल से, डिफेंसिव हॉल से नहीं निकलेंगे, आप बिल्कुल फ्रंट पर जाकर नहीं खेलेंगे, जिस तरीके से वार्नर ने आपको इनिंग्स खेल कर दी, मार्श ने इनिंग्स खेल कर दी, उनके भी 2 ही बैट्समैन खेले हैं, बकाया तो कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जिसने स्कोर किया। उस्मान ख्वाजा जो है जरूर विकेट पे रहा, लेकिन देखिए अगर उसने स्टे किया तो उसने स्कोर भी किया। हमारे प्लेयर जब विकेट पे स्टे करने जाते हैं तो रन्स करना भूल जाते हैं, वो यही समझते हैं कि भाई हम स्टे कर रहे हैं तो खुद ही रन बनते हैं। भाई रन बनाना पड़ते हैं। बाबर को देखे किमंस ने जब एक ही जगह से बॉलें करा करा के जब बाबर बिल्कुल रोकने के चला, आखिर एज निकल गया। तो ये सारी चीजें बैठ के जो मैनेजमेंट साथ है, हफीज बातें तो यहाँ बहुत कर रहे थे जाने से पहले कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो भाई जो आप प्लान बनाते हैं उसमें जो है वो ग्राउंड में जब इंप्लीमेंट करें प्लेयर्स पे, और प्लेयर पूरी जिम्मेदारी लेंगे, खासकर बैट्समैन, जब बैट्समैन जिम्मेदारी लेंगे, जब स्कोर बोर्ड पे आपका स्कोर लगा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके बॉलर्स, आपके पास ऐसे बॉलर हैं वो 20 विकेटें भी ले सकते हैं। लेकिन अब खुर्रम शहजाद तो आउट हो गया सीरीज से, अब पता चलेगा कि आप आया कि हसन अली को इस्तेमाल करते हैं या नोमान अली को लेकर आते हैं। एक स्पिनर की जाफर भाई मेरे ख्याल जगह तो बनती है। देखिए स्पिनर्स के बगैर आपने, असल में मकसद ये है कि आपकी टीम प्लानिंग क्या है, आप किस तरीके से शिकार करना चाहते हैं कैंगरूज का। तो वो शिकार के लिए आप देखें, माजी में हमने ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर दोनों को खिलाया करते थे। उसका रीजन ये था कि स्पिनर्स पे जो है ना ऑस्ट्रेलियन फंसते हैं। बिल्कुल। अब इसमें हमने देखा कि हम फास्ट बॉलर्स को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, और आपका जो है ना एक सीमर्स भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये जो कॉम्बिनेशन और ये जो प्लान है पूरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहला टेस्ट देख लिया, उसमें कोई जेन्युइन स्पिनर तो शामिल नहीं था। आप समझते हैं अब साजिद भी टीम को ज्वाइन कर लिया है, साजिद ने इब्रार की जगह। तो नोमान और साजिद में से आप समझते हैं कि मेलबर्न की विकेट पर शायद दोनों में से एक खेलते दिखाई देंगे? देखिए मैं समझता हूं कि दोनों को खिलाना चाहिए। मेलबर्न की विकेट ऐसी है कि वहां पे स्पिनर्स को मददगार साबित होती है, क्योंकि माजी में हमने देखा है जितना एक फेज ऐसा आता है जब स्पिनर को मदद करती है मेलबर्न की विकेट। देखिए तीसरे से चौथा दिन जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे स्पिनर्स के लिए। हाँ बाकी अगर आप ये देख लें कि हमारे फास्ट बॉलर्स वो क्या कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स में आपके जो है ना कौन है जो कि आप समझते हैं कि यार ये विकेट टेकर हैं, ये आपको जो है ना शुरू में अच्छा आगाज दे सकते हैं। असल में आगाज अच्छा मिलेगा ना तो अंजाम भी अच्छा होगा फिर पाकिस्तान टीम का। तो मेरे ख्याल में बड़ी शदीद जरूरत है प्लानिंग की। हम किस प्लान के तहत हम मैदान में उतरते हैं ये देखना पड़ेगा। प्लान के हवाले से अगर हम बात कर लें तो शान मसूद पहली दफ़ा क़यादत कर रहे हैं टीम की। पहला टेस्ट में जो उन्हें शिकस्त ज़रूर है, लेकिन तनकीद शायद अब उन पर भी हो रही है कि वो मुकम्मल फॉर्म में नहीं थे, फिर टीम के कप्तान बना दिए गए। अगर हम देखें तो साइड मैच में डबल सेंचुरी स्कोर की थी उन्होंने। तो आप समझते हैं कि अभी थोड़ा सा वक्त देना चाहिए शान मसूद को?
बिल्कुल। देखिए मोइन भाई, ये हमारी कौम की आदत है। देखिए पहला टेस्ट वो खेला, साइड मैच में वही कौन से ज्यादा साबका क्रिकेटर्स उन पे तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं? भाई क्रिकेटर को तो मौका चाहिए, वो तो बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं। तनकीद तो करना ही करना, तनकीद नहीं करेंगे तो आपको पता मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठना भी है तो तनकीद तो बनती। ये तनकीद बड़ा इसलाह होती है, कोई ऐसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है कि तनकीद करेंगे तो। अब देखें मैच हार जीत तो खेल का जाफर हिस्सा होता भाई है। देखे टाइम तो देना, अगर एक ही मैच है, पहला मैच है, उसने एज ए कैप्टन खेला है, ठीक है। देखे साइड मैच में उसने 200 रन कर दिए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वालों ने ट्रिप किया, वो ट्रिप हो गए, और फिर आपको उन्होंने बर्थ जैसी विकेट पे जो खिला दिया, उसके बाद आपको पता ही नहीं चल रहा था बॉल कब आई और कब गई। तो ये सारी चीजें थोड़ा टाइम दें, शान मसूद को टाइम दें। और लेकिन ये कि देखिए अगर कप्तान आप बने हैं तो आपको जिम्मेदारी भी लेनी होगी, बैटिंग की जिम्मेदारी लेनी होगी शान मसूद को। हम बाबर को तो कहते थे, लेकिन ये है कि वही बात हुई कि शान अगर बैटिंग की जिम्मेदारी ले अपने आप पर, आपको कप्तान बनाया है, तो आपके साथ जो दूसरे प्लेयर हैं ऑटोमेटिकली वो भी जिम्मेदारी महसूस करेंगे। सऊद शकील हो गया, बाबर आजम हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया, इमामुल हक हो गया, किसी ने स्कोर नहीं करके दिया। अगर इमाम ने 62 रन बनाए थे तो किसी काम हमारे नहीं आए, टीम के काम नहीं आते। टीम के काम अगर आप मुसलसल रन करने वाले सऊद शकील भी नाकाम नजर आए पहले टेस्ट के अंदर। सऊद शकील बुरी तरह नाकाम नजर आया, बिल्कुल स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था, कोई भी उसकी टेक्निक काम नहीं आ रही थी। भाई जो बैट्समैन है, हमने आप पे इतनी बातें की कि आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है। श्रीलंका में जो आप खेल रहे थे, श्रीलंका के खिलाफ जो खेले थे, कम से कम कोई एक आध इनिंग्स उस पे खेले, क्योंकि आप मुस्तकिल रुकन बन गए टेस्ट में। तो पाकिस्तान की तरफ से अब आप पे जो है रन्स ड्यू हैं, आप कोई 100 करके दें, कोई 50 करके दें। देखिए रिकॉर्ड तो आपके बनते जा रहे हैं, तो आपको चाहिए पाकिस्तान टीम को रन्स करके दें कम से कम मेलबर्न में। चले मैच रन करके दे मेलबर्न के विकेट पे, और पाकिस्तान वो टेस्ट अल्लाह करे कि जीतने में कामयाब हो जाए। थोड़ी सी बात न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से कर लें, जो 17 रुकनी स्क्वाड T20 के लिए मुंतखब की गई है, जिस पे काफ़ी बातें हो रही हैं, और ख़ासकर इस दफ़ा मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत से प्लेयर्स अगर हम देखें तो जाफर हुसैन साहब है, इफ्तिखार मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है, नवाज़ टीम का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन शायद कप्तान उन पर जो है भरोसा करने को शायद तैयार नहीं होंगे। जिस किसी की प्लानिंग उन्होंने की हुई है, नंबर 3 पोजीशन पर अगर ओपनर के साथ वो दोनों जाते, जिस तरह मैंने पहले कहा कि बाबर या रिजवान में 2 में से एक जाते हैं, तो एक वन डाउन पोजीशन पर खेलेगा, फिर फ़खर जमान आएंगे, इफ्तिखार आएंगे, और उसके साथ हसीबुल्ला को बड़ा एडजस्ट किया जा रहा है कि माजी में शाहिनशाह आफरीदी का कहना है कि जिस तरह माजी में हफीज़ बैटिंग किया करते थे, शोएब मलिक बैटिंग किया करते थे मिडिल ऑर्डर पर, अब वो जिम्मेदारी हसीबुल्ला निभाएंगे। आप समझते हैं कि हसीबुल्ला पे इतना इन्हिसार किया जा सकता है? देखिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके ताल्लुकात जो है ना वो सेलेक्टर से बहुत अच्छे जा रहे हैं, और उसकी वजह से आपने पूरी टीम एक बना के दे दी है शाहिनशाह अफरीदी को कि भाई ये टीम है और उसको इस तरीके से खिलाना है। इवन की किरदार भी दे दिए लेकिन वहाँ पे जो हालात होते हैं ना, आपको पता है न्यूजीलैंड कोई हल्की टीम नहीं है, बड़ी तगड़ी टीम है, और वनडे और टेस्ट में और ख़ास तौर पे T20 की भी अच्छी टीम है। वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान में हार के जा चुकी है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनके बैटर्स और उनके बॉलर्स बहुत आउट क्लास हैं। आपका कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनना है, आपने अपने प्लेयर्स को किस तरह यूटिलाइज करना है, ये आपको वहाँ की कंडीशन के हिसाब से, पिच के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ बैठ के आप कुछ भी टीम तश्कील दे दें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वहाँ पे जो है ना वो सर कप्तान कह रहे हैं कि नंबर 5 और 6 पे, एक पे हसीबुल्ला खेलेंगे नंबर 5 पे, और नंबर 6 पे आजम खान। अगर कप्तान ने गिनती लगा दी है कि 1 से लेकर 11 तक जो है ना यही प्लेयर्स खेलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये कप्तान ऐसे माइंड नहीं होता कप्तान का जो माइंड होता है वो सिचुएशन के लिहाज से होता है, किस तरीके से यूटिलाइज करना है। आपके देखें ओपनिंग पेयर जो होता है वो तो मुस्तकिल होता है, उसको तो रखना भी चाहिए, क्योंकि 3 ऑप्शन दे दिए ना, 3 ऑप्शन दिए हैं ना। अब वही बात है कि एक फेल हो गया, फिर क्या करेंगे आप? रिजवान करेंगे या बाबर करेंगे, 2 में से साइम आपके पास परफेक्ट है। मेरा मकसद ये है कि आप किसी को अगर मौका देना चाह रहे हैं कि भाई ये कॉन्फिडेंस देने वाली बात है, अगर आप साइम को मौका दे रहे हैं, चले ये कॉन्फिडेंस दे रहे आप हैं ही कि की बात पर आते हैं कि साइम साइम अयूब है जो है कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कप्तान, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो साहबजादा फरहान ने रन के अंबार लगा दिया है, 492 रन स्कोर किए हैं उन्होंने। देखिए मैं साहिबजादा फरहान को साइम अयूब के मुकाबिल नहीं समझता। साहिबजादा फरहान बहुत पीछे हैं, साइम अयूब की टेक्निक बहुत शानदार है और फास्ट बॉलर्स के लिहाज से बहुत अच्छी है, लेकिन साहिबजादा फरहान ने जो है ना वो यहाँ पे आपके पाकिस्तानी विकेटों पे रन्स किए हैं,
ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں سائم ایوب نے ویسٹ انڈیز میں جا کے وہاں کی لیگ میں بھی رنز کیے ہیں، آپ کے جو آپ کی اے ٹیم تھی اس کے خلاف بھی آپ نے رنز کیے ہیں، تو میرے خیال میں سائم ایوب کو اپر ایج حاصل ہے، بجائے کہ آپ صاحبزادہ فرحان کو اس سے مقابلہ کروائیں۔ صاحبزادہ فرحان میں ابھی کافی ٹائم ہے۔ جی جاوید صاحب کیا کہیں گے آپ ان کمبینیشن کے حوالے سے جو شاہنشاہ آفریدی نے ترتیب دی ہے؟ کمبینیشن ابھی شہنشاہ آفریدی آپ کو پتا بالکل ابھی پریکٹیکلی تو کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ذہن میں جو پلان ہے وہ دے رہا ہے۔ جیسے ابھی بات کی ہے جعفر بھائی نے، دیکھیں پلان آپ کا جو ہوتا ہے گراؤنڈ میں جب آپ اترتے ہیں، جب امپلیمنٹ اس پہ کریں گے نا، تو یہ جو آپ بتا رہے اوپنرز کی دیکھیں، اگر ایک کے ساتھ سائم جاتا ہے، چاہے وہ بابر ہو چاہے وہ رضوان ہو، ان دونوں میں سے ایک کو ون ڈاؤن آنا ہوگا، کیونکہ سائم کو تو آپ نے بالکل پکا اوپنر کر دینا ہے۔ T20 اور نیوزی لینڈ کی وکٹوں پر سائم اگر کھیلتا ہے، اس کے سٹروک اگر لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو اسکور کر دے گا۔ دیکھیں اگر آپ یہ تجربات نہیں کریں گے تو آنے والے دنوں میں آپ کو پتا ورلڈ کپ سر پر آ رہا ہے۔ اور پیچھے جس طریقے سے حسیب اللہ کی آپ نے بات کی، صاحبزادہ فرحان کی بات کی، فرحان ابھی اس معیار کا نہیں ہے، پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے تو دستیاب ہے، یہاں اس نے بہت اسکور کیا ہے، وہاں جو ہے بال بہت جلدی بیٹ پر آ جاتی، وہاں جا کے مجھے لگ رہا ہے صاحبزادہ فرحان کو جدوجہد کرنی پڑے گی ٹیم کا مستقل ممبر بننے کے لیے۔ اعظم خان کھیل دے گا، وہاں حسیب کھیل دے گا، اور آپ کے 2 اوپنرز کھیل دیں گے، تو یہ دیکھیں ٹیم میں بیٹسمینوں کی تو کمی ہے ہی نہیں، آپ کے 9ویں 10ویں نمبر تک بیٹسمین ہیں۔ اصل مسئلہ ہے کہ شاہنشاہ آفریدی جو ہے ٹیم کو کس طریقے سے لیڈ کرتا ہے، کیسے لڑاتا ہے، دلیرانہ فیصلے کرتا ہے، اگریسو فیصلے کرتا ہے، فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کو کہتا ہے ٹیم کو، تو آپ کے نتائج بہت اچھے آئیں گے۔ نہیں تو نیوزی لینڈ کی کوئی ہلکی ٹائم نہیں ہے، وہ یہاں بھی ٹف ٹائم دے کر گئی، اور اپنے ملک میں تو وہ سب کو ٹف ٹائم ہی دیتی ہے۔ بالکل صحیح کہا جاوید صاحب نے، جس طرح جاوید بھائی کہہ رہے تھے کہ سائم ایوب کو اوپنر کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں پشاور زلمی میں جو ہے نا بڑا اچھا کمبینیشن بنایا ہوا تھا سائم کا اور بابر کا، انہوں نے دونوں نے بڑا اچھا پی ایس ایل میں پرفارم کیا تھا، تو میرے خیال میں اس کی بنیاد پہ جو ہے نا کپتان شاہنشاہ آفریدی نے اس کی بنیاد پہ ان دونوں پلیئرز کو جو ہے نا، چلیں یہ تو آپ نے بیٹرز کے حوالے سے خاص کر اوپننگ پیئر کے حوالے سے بات کر لی ہے، اس میں ایک بڑا اہم رول ہے 1 ڈاؤن پوزیشن پر اگر بابر آتے ہیں اور 2 ڈاؤن پہ فخر زمان آتے ہیں تو فخر بھی بڑی لمبی ہیٹیں مارتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو جو اتنا ٹائم ملے گا T20 کے اندر آ کے کہ پورے چارج چر سکے؟ دیکھیں میں اگر ان کی جگہ ہوتا ہے شاہنشاہ آفریدی کی جگہ، جو کہ کبھی ہو نہیں سکتا، لیکن ایک اپنی نالج کی بات کر رہا ہوں کہ اگر سائم ایوب اور بابر کو دونوں کو اوپنر ہونا چاہیے، اگر آپ فخر کی بات کر رہے ہیں، اگر سائم آؤٹ ہوتا ہے تو فخر کو بھیجا جائے، اگر بابر آؤٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو رضوان کو بھیجنا چاہیے، میرے خیال میں یہ کمبینیشن۔ چلیں ایک اور کمبینیشن پہ بات کر لیں، کیونکہ 3 وکٹ کیپر ٹیم کے ساتھ ہیں اور کپتان شاہنشاہ آفریدی کہتے ہیں کہ اب تینوں وکٹ کیپر میں سے جس میچ میں ہم کوشش کریں گے کہ رضوان کو بھی ریسٹ کرائیں، تو اس میچ کے اندر یا حسیب اللہ یا اعظم خان 2 میں سے ایک وکٹ کیپرنگ کریں گے۔ دیکھیں حسیب اللہ کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی جلدی موقع دیں گے، حسیب اللہ کو ابھی ٹائم چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے کہ ٹیم کے ساتھ منسلک کیا ہے، کھیلنے کو، دیکھنے کو، سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، لیکن مقابلے کے لیے ابھی ان کو شامل نہیں کیا جائے گا، میری ایسی فیلنگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاہنشاہ آفریدی کو آزمائشی طور پہ ان کو میدان میں اتار بھی دیں، لیکن ایسا کچھ دکھائی دے نہیں رہا۔ اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ اعظم خان کی، اعظم خان ایکسپیرینس بیٹسمین ہے اور وکٹ کیپر بھی ہیں، اور رضوان سے اچھے وکٹ کیپر تو نہیں ہے نا بھائی، رضوان تو وکٹ کیپنگ کریں گے، اگر ریسٹ کرا سکتے ہیں نا، ریسٹ کرا سکتے ہیں رضوان کو، پلان کا حصہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ تیاری کرنی ہے تو بہت کچھ کرنا پڑے گا اگر آپ ایز اے چیک کرنے کے لیے کھلوانا چاہ رہے ہیں، وہ ایک الگ آپشن ہے۔ اگر آپ کا رضوان کھیل رہا ہے، میں تیاریوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ہمیں ورلڈ کپ کی جو تیاری کرنی ہے۔ شہزادہ معین صاحب، تیاری کسی بڑی ٹیم کے خلاف نہیں ہوتی، بڑی ٹیم کے خلاف پلاننگ ہو سکتی ہے۔ پی ایس ایل کے بعد تو دوبارہ نیوزی لینڈ نے بھی پاکستان کا دورہ کرنا ہے نا۔ ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پلاننگ جو ہوتی ہے وہ پلاننگ ہو سکتی ہے، لیکن آپ تجربات جو ہے نا بڑی ٹیم کے خلاف نہیں کر سکتے۔ آپ نیوزی لینڈ کو ہلکا نہ لیں، آپ زمبابوے کو بھی ہلکا نہ لیں، یہ انٹرنیشنل میچز ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر پلاننگ یا آپ کو تجربات کرنا ہے تو آپ کا پی ایس ایل پڑا ہوا ہے، آپ کے بہت ساری سیریز، ابھی T20 کے اور بھی میچز پڑے ہوئے ہیں، اس میں آپ تجربات کیجیے گا، کسی سیریز میں نہ کریں۔ لیکن جعفر بھائی ہو سکتا ہے، دیکھیں اگر پی سی بی نے آپ کے جتنے بھی یہ لاٹ تھی جس کے لیے سب آوازیں اٹھ رہی تھی، اور سارے جتنے بھی سلیکٹ کیے پرفارمر ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ اسی پلان کا حصہ ہو۔ جس طریقے سے آپ تجربات کا کہہ رہے ہیں نا، ہم اسے پی سی بی تجربات نہیں کہے گی، ان کے پلان کا حصہ ہو۔ آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے، اس حساب سے وہ ٹیم کو چلیں اسی پلان کے ساتھ جی
پلان کا حصہ دیکھیں جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں ڈائریکٹر جو ہیں ہمارے محمد حفیظ، ان کے پلان کے مطابق تو بہت ساری چیزیں ایسے نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے شاہین شاہ آفریدی کو ریسٹ کروانا، ان کو صحیح جگہ پہ یوٹیلائز کرنا، اسی طریقے سے آپ کو جو سینئر اور جونیئرز کھلاڑیوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا، بہت سارے ایسے پلاننگ کا حصہ ہیں جو کہ آپ کے محمد حفیظ نے دیے ہوئے ہیں پوری ٹیم کو، کپتانوں کو. تو میرے خیال میں وہ ایک طرح سے جونیئرز کو ساتھ اس لیے لے کے چل رہے ہیں کیونکہ کمبینیشن بنتا رہے، ٹوٹے نہیں. اب آپ دیکھیے، آپ رضوان تو ابھی کھیل رہے ہیں، لیکن آپ مصباح الحق اور جب یونس خان ہوا کرتے تھے، اس کے بعد آپ کے اظہر علی، اس کے بعد اسد شفیق، جب ان کا پیئر ہوا کرتا تھا ٹیسٹ میں، جب ان کا پیئر ٹوٹا ہے تو اس کے بعد کتنا بڑا گیپ آ گیا، آپ کا مڈل آرڈر میں کوئی تھا ہی نہیں. آپ اس وجہ سے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ کی نالج بہت اچھی ہے، وہ اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں کہ کوئی درمیان سے ایک جو تسلسل ہے بیٹسمینوں کا وہ خطا نہ ہو. تو میرے خیال میں تیار ہوتے رہیں اور ٹیم میں شامل چلے. ہوتے رہیں. تیاری کے حوالے سے مزید ایک اور موقع بھی آئے گا ہمارے پاس ہے T20 پلیئرز کو سلیکٹ کرنے کا، وہ ہے PSL. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک لاٹ نکل کر سامنے آ گئی، PSL بھی بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرے گا پاکستان کو T20 ورلڈ کپ کے لیے؟ بالکل معین بھائی، دیکھیں زیادہ تر پلیئرز جو ہیں، ہم نے لاسٹ یہ جو PSL چل رہا تھا ہمارا پاکستان پریمیئر لیگ، وہیں سے لڑکے لیے تھے، T20 کے لیے وہیں سے لڑکے لیے تھے. اور ابھی جب PSL سٹارٹ ہوگا تو وہاں سے آپ کو پتہ ہے کئی لڑکے کھل کر، ابھی دیکھ عمیر بن یوسف نہیں ہے، عماد نہیں ہے، یہ 3-4 لڑکے جو ڈومیسٹک میں بھی اوپر پرفارم کر رہے تھے، اب PSL سے ایک نہیں کئی لڑکے آئیں گے، وہ چاہے بیٹسمین ہو چاہے بالر ہو. آپ کی جو یہ لاٹ تھی پاکستان کی، وہ تو آپ نے سلیکٹ کر دی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، کوئی تنقید نہیں کر سکتا کہ PCB نے جو ہے یہ ٹیم سلیکٹ صحیح نہیں کی. جس کا جو میرٹ بن رہا تھا سب کو آپ نے سلیکٹ کر دیا. اب یہ ہے کھلانا، اصل مسئلہ ہے کھلانا. جیسے ہم بات کر رہے تھے جب ٹیسٹ سیریز ٹیم کا اعلان ہوا تھا، سائم ایوب نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا تھا، 4 روزہ میچز قائد اعظم ٹرافی میں پرفارم کیا تھا، 100 کیے 200 کیے. تو اس طریقے سے اب دیکھیں آسٹریلیا وہ گیا ہے. اگر اس طریقے جیسے ہمارے اوپنر جو ہے وہاں عبداللہ شفیق سے رنز نہیں بن رہے، اور بھی نیچے لوور آرڈر میں بھی رن، آپ میں تو کہتا ہوں اگر سائم کو آپ آسٹریلیا کے خلاف ایک ٹیسٹ تو دیکھ لیں، کم از کم اس لڑکے کو پتہ چل جائے گا اس کی کتنی ایبلٹی ہے. جیسے سعود شکیل کو تو آپ چانس دے رہے ہیں، میں تو یہ چاہوں گا کہ کم از کم جو ہے نا سائم کو ایک ٹیسٹ میں چانس ضرور دینا چاہیے آسٹریلیا میں، کیونکہ آپ نے ٹیسٹ میں اس کا نام صرف اسی بنیاد پر ڈالا ہے کہ اس نے ڈومیسٹک میں 4 روزہ میچ میں قائد اعظم ٹرافی میں پرفارم کیا ہے، تو اس کو جو ہے ایک چانس بنتا ہے. چلیں چانس بنتا ہے. تھوڑی سی بات ہے کراچی کے اندر دیگر کھیلوں کے حوالے سے بھی بات کر لیں. شوٹنگ چیمپئن شپ جاری ہے PNS میں، وہاں پر اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. کیا کہیں گے جعفر صاحب، شوٹنگ چیمپئن شپ کے حوالے سے بڑا زبردست ایونٹ چل رہا ہے خاص کر کراچی کے اندر. یہ دیکھیں بڑا زبردست ہے ایونٹ. اس سے پہلے بھی ایک شوٹنگ کا مقابلے ہو چکے ہیں، ابھی لاسٹ ویک ہی کمپلیٹ ہوئے ہیں، اور اب یہ CNS کا چل رہا ہے، چیف آف نیول اسٹاف کا چیمپئن شپ چل رہی ہے. میرے خیال میں اچھے مقابلے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ نیوی کی جو برتری ہے وہ قائم ہے، اور ہر طرح سے نیوی کے شوٹرز جو ہیں نا وہ ہر مقابلے میں، چاہے وہ 25 میٹر ہو، چاہے 50 میٹر ہو، یا ایئر گن کا مقابلہ ہو، کچھ بھی ہو، تو اس میں جو ہے نا نیوی کے شوٹر جو ہے نا وہ چھائے ہوئے ہیں. اور وابڈا ہو گئے یا HSC ہو گئے یا باقی جو دیگر جو ڈپارٹمنٹ ہے PF ہو گئے، وہ اس میں جو ہے نا وہ اتنا اچھی پرفارمنس نہیں دے پا رہے جتنا کہ نیوی کی کر رہی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے اپنی نیوی کے جو شوٹنگ رینج ہے اس پہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ہی پریکٹس چل رہی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں وہ شوٹر جو ہے نا بڑے کارآمد ثابت ہو رہے ہیں. اچھا، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں خاص کر خواتین پلیئرز بھی حصہ لے رہی ہیں، اور کتنا اچھا ہے کہ اب خواتین پلیئرز کو بھی ایک اچھا پلیٹ فارم مل رہا ہے. دیکھیں کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا کہ خواتین جو ہے نا وہ شوٹ کرتی ہوئی دکھائی دیں، لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بہت ساری ایسی جو خواتین ہیں جو کہ کالج یونیورسٹی کی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور 25 میٹر سے 50 میٹر تک کی اور 10 میٹر پہ جو ہے نا وہ مقابلہ کھیل رہی ہیں. ایک اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے کہ کھلاڑی نکل کر سامنے آ رہے ہیں. لیکن ایک چیز اور بھی اچھی بات ہے کہ جس طرح غضنفر عباس جو ڈائریکٹر چیمپئن شپ ہیں جو ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں پورے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگلی جو انٹرنیشنل لیول پہ ایک ٹورنامنٹ کا انعقاد کر رہے ہیں جو کہ اگلے سال جو ہے نا وہ کسی بھی فروری میں یا مارچ میں ہونے کی امید ہے، لیکن وہ 10 میٹر پہ مقابلے ہوں گے، اور 10 میٹر ایئر پسٹل پہ جو مقابلے ہوں گے وہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہوں گے، جس میں جو نصب ہے جو کہ ایک آپ کا جو ایک ٹارگٹ نصب کیا ہوا ہے وہ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے. تو میرے خیال میں ایک اچھے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے. اچھے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے. دیگر کی اگر بات کریں گے دیگر کھیلوں کے والے سے، سندھ اوپن گولف چیمپئن شپ بھی کل سے آغاز ہو رہا ہے. 170 پلیئرز اس
اس میں شرکت کر رہے ہیں, کیا کہیں گے اس ایونٹ کے حوالے سے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, گولف پاکستان میں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور روز بروز جونیئر کھلاڑیوں کی جو آمد ہو رہی ہے اس گولف کے کھیل میں, میرے خیال میں ایک بہت اچھا سائن ہے. اور جس طرح آج مقابلے کے لیے جو آپ نے دیکھا کہ پریکٹس راؤنڈ آج شروع ہو گیا ہے سندھ اوپن گولف چیمپئن شپ کا, تو میرے خیال میں اس میں بڑی اچھی ایک چیز نظر آئی کہ 200 گولفرز جو ہے نا اس میں شرکت کر رہے ہیں, اور وہ ان 200 گولفرز میں جو زیادہ تر تعداد ہے وہ جونیئرز کی ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جونیئرز جو ہے نا وہ زیادہ تعداد میں شرکت کر رہے ہیں, اور مقابلے بھی چار کیٹیگریز میں ہوں گے. اور جس طرح خرم خان جو سندھ گولف ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, انہوں نے یہ چیز بتائی کہ اگلے سال ایک بڑا ایونٹ کروانے جا رہے ہیں جو کہ جونیئرز لیول پہ جو ہے نا وہ باقاعدہ چیمپئن شپ ہوگی, اور اس کے لیے جو ہے نا وہ اسپانسرز کی تلاش میں ہیں. اور اسپانسرز کیونکہ سندھ کو تو ملنا ہی مشکل ہو گئے, حالانکہ سندھ کا ایونٹ ہے لیکن سندھ گورنمنٹ بھی جو ہے نا وہ اس گولف کو جو ہے نا اسپانسر دینے سے قاصر ہوتی ہے. حالانکہ خرم صاحب اور خاص طور پہ کرنل زاہد اقبال جو سیکریٹری ہیں, انہوں نے بڑا ان سے رابطہ کیا کہ سندھ سے جو ہے نا کوئی اسپانسر مل جائے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اور اب جو چیمپئن شپ ہو رہی ہے اس کے لیے اپنے فنڈ سے جو ہے نا یہ اپنا پورا ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں, جس کے 35 لاکھ روپے جو ہے نا وہ اس کی انعامی رقم ہے. اور یہ تمام گولفر جو کہ شبیر اقبال جو پاکستان کے نمبر 1 گولفر ہیں جو کہ 20 سال سے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, اور دیگر جتنے بھی گولفرز ہیں جس میں محمد اشفاق روسی جو ہے وہ اپنے اعزاز کا دفاع کریں گے. تو ایک اچھا ایونٹ دیکھنے کو ملے گا, بالکل ایک اچھا ایونٹ دیکھنے کو ملے گا. دوسری طرف بات کریں مختلف کمیونٹی کی جانب سے کرکٹ ٹورنامنٹ کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے, تو ایک ہی ایسا ہی ٹورنامنٹ اصغر علی شاہ اسٹیڈیم پر قائد اعظم ڈے کے موقع پر کھیلا جائے گا, جو پاک جونا گڑھ منشی جماعت کے تعاون سے جو ہے منشی پریمیئر کرکٹ لیگ کا آغاز ہو رہا ہے. اور اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں جاوید اقبال بٹی صاحب سے. جاوید صاحب کیا کہیں گے, مختلف کمیونٹی کی جانب سے یہ جو ٹورنامنٹ انعقاد کیا جاتا ہے کتنا خوش آئند ہے, اور اسی ٹورنامنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ اس کے میڈیا کوارڈینیٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, تو کتنا آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے کہ مختلف کمیونٹی کی جانب سے ایسے ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے؟ جی معین بھائی دیکھیں, یہ پاک جوناگڑھ منشی جماعت والے جو ہے نا یہ ہر سال جو ہے نا کئی ایونٹس کرتے ہیں, کرکٹ کے ایونٹس کرتے ہیں, اور بھی مقصد فلاحی کاموں کے تحت بھی جو ہے ان کے ایونٹ چلتے رہتے ہیں. فلاحی کام بھی بہت کرتے ہیں پاک جوناگڑھ منشی جماعت. اور انہوں نے جو ایونٹ سجایا ہے اصغر علی شاہ اسٹیڈیم میں وہ 25 دسمبر والے دن سجایا ہے, جس میں میڈیا کی ٹیم بھی مدعو ہے, وہ بھی آپ کو جلوہ گر نظر آئے گی. اور پاک جوناگڑھ منشی جماعت کی مختلف جو شاخیں ہیں ان کی ٹیمیں جو ہیں تقریباً 10 سے 12 ٹیمیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی. اور یہ بہت ہی زبردست طریقے کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے. پچھلے سال بھی شاید آپ کو یاد ہوگا جو پچھلے سال ٹورنامنٹ چلایا تھا اس کی یادیں آج تک باقی ہیں. اور پورے جیسے یہ کمیونٹی جہاں جہاں بستی ہے پوری کراچی سے یہ پاک جوناگڑھ منشی جماعت کے تحت جو یہ ٹورنامنٹ چلتا ہے تو لوگ جوگ تر جوگ فیملیوں کو لے کر ساتھ اسٹیڈیم میں اصغر علی شاہ میں آتے ہیں. اور یہ بہت اچھا سائن ہے کہ اب ہر برادری اپنے اپنے ناموں سے فلاحی کام تو اپنی جگہ لیکن کھیلوں کی سرگرمیوں سے گراؤنڈوں کو بھی بات کر رہی ہیں, اپنی نوجوان نسل کو جو ہے وہ کرکٹ کی طرف مختلف کھیلوں کی طرف راغب کرتی ہے, مختلف کھیلوں کی طرف راغب کر رہی ہے. جعفر حسین صاحب, جس طرح یہ پاک جوناگڑھ منشی جماعت جو ہے ایونٹ کروا رہی ہے, اور اس طرح ہم نے دیکھا ہے کراچی میں مختلف کمیونٹی کی جانب سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایونٹ کا انعقاد ہوتا رہا ہے. میں بھی بہت سے ایونٹس کو جو ہے کور کرتا رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر فلائی کام کرا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ, وہاں پر ایک میلہ سا سجا دیتے ہیں, ایک فیسٹیول کا رنگ دے دیتے ہیں کرکٹ کو بھی, کہ کتنا خوشائند ہوتا ہے کہ ان کی فیملیز بھی باقاعدہ گراؤنڈز پہ آ رہی ہوتی ہیں. آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں کرکٹ کتنا مشہور ہے, اور خاص طور پر ٹیپ بال کرکٹ جو کہ گھر گھر میں کھیلا جاتا ہے, جو چھوٹے بچے سے لے کر بڑا آدمی بزرگ تک جو ہے نا وہ اس ٹیپ بال کرکٹ کے مزے لوٹتا ہے. تو میرے خیال میں جتنی کمیونٹیز ہیں وہ اس کھیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں صرف. اور خاص طور پہ کراچی کی اگر بات کریں تو بہت ساری ایسی کمیونٹیز کے باقاعدہ جو ہے نا جگہیں بنی ہوئی ہیں, باقاعدہ فلیٹس بنے ہوئے ہیں جن میں مقابلے کھیلے جاتے ہیں. تو اپنی کمیونٹی کو شامل کرنا اور ان کو آپس میں جوڑ کر رکھنا ایک بہت اچھا اقدام ہے. اس سے نہ صرف کھیل کے جو ہے نا وہ شوق میں جو ہے نا بچے ایک درست جانب کی جانب راغب ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ آپس میں میل ملاپ جو ہے نا وہ بھی بڑھتا ہے. اس میل ملاپ کا جو بڑھنے کا مقصد ہوتا ہے وہ خاص طور پر جو بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, جو بچوں کے جو ہے نا وہ ایجوکیشن ادھوری رہ جاتی ہے, ان کو ہیلپ کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے. اور جعفر بھائی یہ جب ایونٹ سجتے ہیں نا تو یہ جو مقصد مہینوں ہو جاتے ہیں نا ایک دوسرے سے نہیں ملے ہوتے,
جب یہ ایونٹ سجتے ہیں تو تمام فیملیز، تمام ممبر، جیسے مسلم جوناگڑھ منشی جماعت ہے، ان کے جتنے بھی بڑے ممبرز ہیں وہ تمام وہاں جمع ہوتے ہیں، ان کی فیملیاں بھی آتی ہیں اور ایک ایسا میلے کا ماحول ہو جاتا ہے، اور وہاں مقصد ایک دوسرے کو پرانے یار دوست بھی ملتے ہیں جو ظاہر ہے مختلف، کراچی بہت بڑا شہر ہے، مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، تو یہ وہ دن ہے جو ٹورنامنٹ والا دن ہے، اس دن تمام لوگوں کے ملنے کا دن بھی ہوتا ہے اور عید کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں جوناگڑھ والے. اور عید کی طرح کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جس دن یہ ٹورنامنٹ کھیلا جا رہا ہے وہ ہمارے قائد اعظم صاحب کا جو ہے نا وہ برتھ ڈے ہے، تو میرے خیال میں ان کی خوشیاں بھی دوبالا ہو جاتی ہیں. اور منشی صاحب جن کے نام سے کھیلا جا رہا ہے، منشی صاحب تو آپ کو پتہ ہے ایاز منشی صاحب پرانے کرکٹ کے آرگنائزر ہیں، اور آرگنائز کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. بہت سارے ایسے ٹورنامنٹ جو ہے نا انہوں نے آرگنائز کر کے ایک بڑی سطح پہ پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی کے سطح پہ تو بہت زیادہ نام بلند کیا. بالکل، جہاں پر انہوں نے کرکٹ میں نام کیا. لیکن اسی ٹورنامنٹ کے حوالے سے مزید بھی بات کر لیں. جس طرح ٹورنامنٹ ڈائریکٹر جاوید اقبال بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ میڈیا کے بھی میچز ہوں گے، تو جعفر صاحب ہے کیونکہ میڈیا سے منسلک ہیں، تو جعفر صاحب کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہوتا ہے ایز اے صحافی گراؤنڈز کے اندر جو باقاعدہ طور پر کھیلوں کی کوریج کرتے ہیں، وہ خود گراؤنڈ پہ جب اترتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار کتنی تنقید ہوتی ہے. تنقید کی بات نہیں ہے، دیکھیں ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، اور اس ہیلدی ایکٹیویٹی کو جو ہے نا اس میں انوالو ہونا، جس طرح صحافی دوسروں تک جو ہے نا اپنے قلم سے، اپنے ٹی وی چینل سے جو ہے نا وہ حقائق دکھا رہے ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں خود بھی اس میں ڈھل کر دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں مزہ کیسا ہے. کھیل کود کا جو ہے وہ کرکٹ کا اور خاص طور پہ گراؤنڈ کے مزے وہ خود بھی لوٹنے چاہیے، کیونکہ ان کو بھی اسٹریس سے ہٹ کر جو ہے نا کام سے ہٹ کر یہ کام کرنا چاہیے. میرے خیال میں ایک اچھا اقدام ہوگا منشی صاحب کے لیے، جس طرح انہوں نے میڈیا کا جو ہے نا ٹورنامنٹ یہ کروا رہے ہیں، اور میڈیا کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدھ میچ اگر وہ فیسٹیول میچ کروا رہے ہیں اور میڈیا کو اس میں شامل کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں جتنے صحافی ہیں ان کے لیے بہت اچھا اقدام ہوگا کہ وہ منشی صاحب کے ساتھ جو ہے یہ نا ٹورنامنٹ ڈائریکٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ایاز منشی بھائی کا شروع دن سے، آج سے نہیں، شروع دن سے وہ ہمیشہ سے اسپورٹس کی سرگرمیوں سے وابستہ رہیں، لیکن ہر مرحلے پہ کہیں ٹورنامنٹ ہو، کہیں بھی کوئی میچز ہو، تو وہ صحافیوں کو کبھی نہیں بھولتے، انہیں لازمی میچ دیتے ہیں. اور اس دفعہ بھی آپ لوگوں کا انشاءاللہ جو اصغر علی شاہ پہ میچ ہوگا، اور ایاز بھائی دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ آپ کی کٹیں تقریباً تیار ہو چکی ہوں گی، اور آپ کو میرے خیال کٹیں اسٹیڈیم میں پرووائڈ کر دی جائیں گی. اگر کٹیں نہیں ملیں تو یہ ریکارڈ ہو گیا. بالکل ریکارڈ ہو گیا ہے. منشی صاحب سن رہے ہیں اور پوری جماعت کے لوگ جوناگڑھ والے سن رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کٹیں ملیں گی. بالکل اچھی بات ہے کہ ٹورنامنٹ کے لیے میڈیا کے میچز بھی رکھے گئے ہیں. صحافی اپنے قلم اور ٹی وی پر بیٹھ کر تبصرے کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ پر کھیل کر خود باقاعدہ انجوائے بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. قائد اعظم ڈے کے موقع پر جاوید اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ، جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کی سب سے لالی پرچم کو دنیا بھر میں لہراتے رہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دے. پاکستان زندہ باد. لیکن جاتے جاتے سندھ اوپن گولف چیمپئن شپ کے حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکیج تیار کیا ہے، وہ پیکیج دیکھتے جائیں. ٹورنامنٹ 3 دن چلے گا، کل سے شروع ہوئے گا اور سنڈے کو ختم ہوئے گا. میں ڈیٹیلز کے لیے کرنل زاہد کی طرف ٹرانسفر کر دوں گا، باقی ساری ڈیٹیلز جو بتائیں گے. ایک آدھ چیزیں میں تھوڑی سندھ اوپن سے الگ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک ہم نے آپ لوگوں سے پہلے بھی ملاقات ہوئی کافیوں سے. ہمارا 2021 میں ہم نے یہ ٹینیور لیا تھا اس ایس ڈی اے کمیٹی کا. ہمارا ویژن ابھی بھی وہی ہے کہ 14 اینڈ انڈر کے بچے جو ہیں، چاہے وہ پروفیشنل ہوں، کیڈیز ہوں، لوگوں کے بچے، لڑکیاں، ان کو ڈیولپ کرنا ہے فیوچر کے لیے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر فرسٹ ایس ڈی اے جونیئر چیمپئن شپ ہوئے گی رمضان سے پہلے یا تھوڑا رمضان کے بعد، جس میں ہم سارے پاکستان سے بلائیں گے. اینڈ آگے جاتے ہوئے وہ ہر سال ہم کریں گے اور اس پہ ہم ضرور اسپانسرز ڈھونڈیں گے اور سب کچھ کریں گے. بیسیکلی جو سندھ اوپن ہے یہ پاکستان گولف فیڈریشن کا ایک لائک ان کی لسٹ پہ، کیلنڈر پہ ایک منظور ٹورنامنٹ ہے، جو کہ ایک عام ٹورنامنٹ نہیں ہے. یہ ہر سال کا کیلنڈر کا، یعنی جو گولف کیلنڈر ہے اس کا اپروو میچ ہے، اور اس میں پورے پاکستان میں ہم دعوت دیتے ہیں. اس میں جو ہے وہ جونیئر پرو ہوتے ہیں، اس میں پروز ہوتے ہیں، اس میں سینئر پرو ہوتے ہیں، اس میں ایمیچورز بھی آ کر وہ اس کے اندر حصہ لیتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو ہے اب تک جو ہے وہ رجسٹریشن جاری ہیں، تو تقریباً ٹوٹل ملا کے کوئی 170 کے قریب جو ہیں وہ گولفرز اس ٹورنامنٹ میں جو کل سے شروع ہو رہا ہے اس میں حصہ لیں گے.
اور سندھ اوپن جو ہے یہ ایس جی اے کا سب سے پرومیننٹ اور بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے. ایک ہمارے کیلنڈر میچز ہوتے ہیں جس میں تمام ایسوسیشن کے سیکٹریز پی جی ایف میں بیٹھتے ہیں اور پھر ہم اپنے میجر ٹورنامنٹ جو ہیں وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ ان ڈیٹس کے اوپر کوئی کلیش نہ ہو, کسی اور صوبے میں کوئی اور میچ نہ ہو رہا ہو. اور یہ رینکنگ میچ ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے ایمیچور ہیں, ٹاپ جو ایلیٹ ایمیچور ہیں اور جو پروز ہیں, ان کی رینکنگ انہی میچز سے نکلتی ہے, تو ان کو کھیلنا پڑتا ہے. اور یہ جس طرح میں نے اپنی بگننگ میں کہا تھا کہ یہ پاکستان گولف فیڈریشن کے کیلنڈر کا اپرووڈ میچ ہے, اس لیے اس کا لوگو پی جی ایف کا بھی لگا ہوا ہے. 18 ہولز ہوتے ہیں اور 7500 کتنا ڈسٹینس رکھا ہے ابھی؟ 7500 آپ کا یارڈس کا ڈسٹینس ہے اپروکسیمیٹلی. اور یہ ہے کہ گرینز کی سپیڈ بھی اچھی ہے, ان کو مینٹین کر رہے ہیں. میں کہہ رہے ہیں 9 تک ہم مینٹین کر لیں گے. اور 9 is a good speed. ہاں 9 از اے ویری گڈ اسپیڈ. اور باقی یہ کہ ڈیفیکلٹی لیول بھی ہے کورس کے اندر. ونڈ اگر آ جائے تو وہ اور زیادہ پلیئرس کو تھوڑا سا مشکل کریٹ کرتی ہے. اور اوور آل میچ اچھا ہونے کی امید ہے. جی بالکل, دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں ڈی ایچ اے گولف کلب پر, اور یہاں پر 25ویں سندھ اوپن گولف چیمپئن شپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. 3 دن تک یہ ٹورنامنٹ جاری رہے گا یہاں پر, اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت کرنل زاہد صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے. سر, اس ٹورنامنٹ میں کتنے گولفر حصہ لے رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہ بتائیں. اس وقت اب تک 170 کے قریب ہمارے پاس رجسٹر ہو چکے ہیں پورے پاکستان سے, جس میں کہ سینئر پروفیشنل, جونیئر پروفیشنل, پروفیشنلز اور ایمیچورز شامل ہیں. ایمیچورز میں سینئر کیٹیگری علیحدہ ہے اور ایمیچور علیحدہ ہے. اچھا, جونیئرز کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں آپ لوگ, تو جونیئرز کے لیے کوئی پلیٹ فارم بھی آپ لوگوں نے طے کر کے رکھا ہوا ہے ان جونیئر کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ جونیئرز کا ہم نے تو ایس جی اے نے پکا تہیہ کر لیا ہے کہ ہم یعنی ہمارے پاس اگر 100 روپے ہوں گے فنڈ میں تو ہم نے 90 جونیئر پہ لگانے, اور جونیئر کو پروموٹ کرنا ہے. ہم چونکہ جونیئر پڑھتے ہیں, اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں, تو ہم ہر سال جو ہیں وہ 2 کلینک آرگنائز کرتے ہیں, ونٹر ویکیشن میں اور سمر میں, گرمیوں کی چھٹیوں میں. تو اس میں ہمارے پاس 30-40 کے قریب لڑکے لڑکیاں آتے ہیں جن کو ہم سکھاتے ہیں. ان میں جو پھر بہترین ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم پھر ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو ہم کورس پہ لے کر آئیں. تو یہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے. جس طرح بھی ہم نے بتایا آپ کو کہ انشاءاللہ اگلے سال سے یہ سندھ اوپن کی جگہ ہم لوگ جو ہے وہ جونیئر اوپن رکھیں گے. اس میں جو ہیں اچھے انعامات ہوں گے تاکہ لوگوں کے لیے اٹریکشن ہو اور لوگ اپنے بچوں کو اس گیم میں لگائیں. یہ گیم بھی ایک پروفیشن ہے. ابھی آج کل کی دنیا میں اگر کسی کو اویئرنیس ہو تو میری یہ ریکویسٹ ہے والدین سے کہ جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا ہے یا آئی ٹی کا وہ بنانا ہے, تو وہ یہ بھی سوچیں کہ وہ اپنے بچے کو پروفیشنل گولفر بنائے, بیکاز اس کے اندر امیزنگ اٹریکشن ہے آج کل. اور دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر بڑا دھیان دیے جا رہے ہیں. ہمارے ہمسائے ممالک میں بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ابھی کام کر رہے ہیں جس کے اندر ہم باہر سے کوچ لے کر آئیں گے جو کہ بچوں کو 10 دن 15 دن ہمارے وہ بچے جن میں یہ صلاحیت ہوگی ان میچز میں کہ وہ کچھ بن سکتے ہیں, ان کے لیے ایس جی اے باہر سے کوچ منگوائے گی تاکہ ان کو فردر ٹریننگ کر کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے لیے تیار کریں ان کو. صاحب, آخری سوال آپ سے کہ کتنی کیٹیگریز پہ یہ مقابلے منعقد ہوتے ہیں؟ مقابلے یعنی جنرلی گولف کے مقابلے جس طرح ہر میچ میں ہر جگہ ہوتے ہیں, یہ پاکستان گولف فیڈریشن سے کیلنڈر پہ اپرووڈ ہوتے ہیں. کچھ رینکنگ میچ ہوتے ہیں جہاں سے کہ اس کے اندر جو پرفارمنس ہوتی ہے اس سے کھلاڑی کی رینکنگ پہ اثر پڑتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے جس طرح ابھی یہ میچ ہو رہا ہے اس کے اندر بیسکلی تو 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں پروفیشنل جو پرو ہوتے ہیں جو پیسہ یعنی انعام میں ان کو ملتا ہے, اور ایک ہوتے ہیں جو کہ ایمیچورز ہوتے ہیں جو فار دا فن کھیل رہے ہوتے ہیں, اس میں ٹرافیاں وغیرہ ملتی ہیں. تو ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ تقریباً 5 کیٹیگریز ہیں, یعنی پروفیشنل, سینئر پروفیشنل, جونیئر پروفیشنل, 3 کیٹیگری یہ ہوگی, اور ایمیچور میں سینئر ایمیچور اور ایمیچور. بالکل, اس وقت ہمارے ساتھ کرنل زاہد صاحب موجود تھے اور انہوں نے خاص کر جونیئر سطح پر کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بھرپور حامی بھی بھرتے دکھائی دیا, اور یہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم غیر ملک سے یہ کوچز بھی منگوائیں گے اور ان جونیئر بچوں کو ان کو باقاعدہ ٹریننگ بھی کروائیں گے ان کوچز سے. جی